السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر معزز ساتھیوں، دوستوں، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تفسیر قرآن کی سلسلے کی کڑی آج پھر دوبارہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 تک مختصر تشریح کی تھی۔ انشاءاللہ آج 254 سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا، جہاں تک اللہ چاہے گا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی تفسیر شروع کروں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس کام کو لوگوں تک پہنچائیں، اس قرآن کی تفسیر کو دنیا میں عام کریں۔ عام اردو بول چال والی لینگویج کے اندر ہم نے یہ شروع کیا ہے کام، اردو ہندی طبقے کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بات اچھی لگے تو لائک کریں، اور ہمارا مقصد ہے یہ قرآن مجید کو دنیا تک پہنچانا آپ کے ذریعے سے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا میں بہت ساری غلط چیزیں پھیل رہی ہیں۔ ہم ایک اچھے قدم کے ساتھ اچھا اقدام کر رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم۔ اے ایمان والوں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب خرید و فروخت نہ ہوگی، اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اللہ کے سوا الہ نہیں کوئی، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر نہ اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، ارض و سما میں سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ ساتھیوں، آج ہم قرآن مجید کی وہ آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں وہ تلاوت کی ہے ابھی۔ اب اس کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ میں مختصر سا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں یہ آیت الکرسی کے متعلق، کہ ایک صحابی رسول، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، ایک غلے پہ تعینات تھے، چوکیداری یعنی کہ اس کو واچ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک چور آتا ہے اور لب بھر بھر کے لے جاتا ہے، اور وہ پکڑتے ہیں پہلے دن، تو وہ منت سماجت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اگرچہ میں یہ نہیں لے گیا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، تو لہذا مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا آئندہ دن۔ تو حضرت ابو ہریرہ غالباً وہ صحابی رسول کا نام میں وہ کہہ رہا ہوں، کہ دوسرے دن بھی وہ اسی طرح وہ غلے پر تعینات تھے، اور وہ چور جو کل آیا تھا وہ شخص آج پھر آیا، اور وہ لب بھر بھر کے ڈال رہا ہے اس میں چوری کرنے کی غرض۔
تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیے اور کہا کہ نہیں، میں آج تو جو ہے میں تمہیں سزا دلوا کے رہوں گا۔ تو وہ پھر منت سماجت کرنے لگا اور بولا میرے بچے بھوکے ہیں، اگرچہ میں نہیں لے جاؤں تو مشکل ہوگی۔ تو بہرحال بہت عاجزی کیا تو صحابی رسول کا دل نرم ہوا، وہ چھوڑ دیے، چلو جانے دو۔ پھر تیسرے دن پھر تعینات تھے، پھر وہ چور آیا اور لب بھر بھر کر لے جانے لگا۔ تو پھر ان کو پکڑ لیے۔ پھر جب اب دل میں تہیہ کر لیا کہ آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چور کو لے کر جاؤں گا ہی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ بتا دوں جس کے بعد اگرچہ تم کرو گے تو تمہارے مال پر کوئی نہیں آ سکے گا۔ تو بہرحال ایک شرط پر کہ تم بتاؤ، میں جو ہے مطلب تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، اس طرح کا۔ تو بتایا اس نے، تو حسب معمول وعدے کے حساب سے وہ چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ واقعہ سنانے کے لیے اس نے کہا کہ تم اپنے مال پر آیت الکرسی دم کرو، تمہارے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی غرض سے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا سلسلہ اللہ نے بتا دیا ان کو۔ کہا رات کے تمہارے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے ایسا اور ایسا سکھایا ہے کہ آیت الکرسی اگرچہ ہم پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ بے شک آیت الکرسی دم کرو تاکہ تمہارے مالوں کی حفاظت ہو سکے۔ تمہیں پتہ ہے اے میرے صحابی رسول، اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ تو کہنے لگے نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو کہا وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، بات سچی بتا کر گیا۔ تو بہرحال آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ حدیث مجھے یاد آ گئی ہے تو میں نے بتا دیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب تم خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ تو صدقات نافلہ یا زکوٰۃ یا دونوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے شمار فوائد اور روکنے کے دنیا و آخرت میں بے شمار نقصانات کا تذکرہ کیا گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ یہ مسلم شریف کے اندر آئی ہے۔ ابھی امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض صلات کے بعد آیت کرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے مگر موت۔ یہ بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے نظیر معرفت بیان کی گئی ہے، یعنی ایسی کوئی سفارش نہ ہو سکے گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور آگے انسان کے پاس تو وہی علم ہے جو اسے وحی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، یا وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، اور وہ تجربہ اور مشاہدے سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ کرسی کے مفسرین نے کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ جل جلالہ کے قدم رکھنے کے جگہ عرش اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جیسے اللہ بیان فرمائیں ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم مزید تحقیق کریں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ اس میں تعویل کرنا گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ کھول دے گا۔ تو لہذا یہ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور میں نے یہ فضیلت کے تعلق سے آیت الکرسی پڑھنے کے تعلق سے، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔
لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں۔ مگر آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ جو دین ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مکمل کر دیں، یہ دین کو جو دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ حصہ دین پر صحابہ نے قائم کیا دین کو، تو لوگ ایسے وسوسے میں پڑے ہیں کہ دین کو جبری طور پر دنیا میں پھیلایا گیا۔ بالکل نہیں، دین کو جبری طور پہ کسی نے نہیں پھیلایا۔ جو وہ کہتے ہیں کہ دین زبردستی سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا یا طاقت سے پھیلا، یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد بات ہے۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ دین کو مانو گے تو زندہ رہو گے یا نہیں مانو گے تو مر جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ دین کو مانو گے، جو حق ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، وہ حق ہے۔ تو میرا یہ کہنا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ دین زبردستی کرتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے، آزاد ہے۔ ہاں، دین جب قبول کرو گے تو دین کا دائرہ ہے، وہ دائرہ پھلانگ نہیں سکتے، یعنی کہ پابندیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہو گئے ہم دین میں داخل۔ ہم نے کیا گواہی دی؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، مگر صرف ایک اللہ ہی الہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دائرہ بن گیا ہے، یہ دائرے کے اندر جو جو باتیں آتے ہیں، جو احکام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ سارے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دین کا دائرہ ہے، اور کوئی تمہیں کو اس دین کے دائرے میں زبردستی نہیں لا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ مگر ہاں، جب تم اس میں آ جاؤ گے تو تمہارا جانا بیکار ہے، پھر تم نہیں جا سکتے، تم دائرے کے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ہے وضاحت لا اکراہ فی الدین کا مطلب۔ کہا گیا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت جبر کی ہوتی تو انسان کو قوت ارادہ اور اختیار ہی نہ دیتے، مگر اس سے یہ مطلب بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ اسلام اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد ان باطل قوتوں کا زور توڑنا ہے جو کہ اللہ کے کلمے کا پھیلاؤ روکنا چاہتی ہیں۔ بعض جاہل اس آیت کے ذریعے مرتد کی سزا قتل ہونے سے انکار کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام میں داخلہ کا مطلب ایک معاہدہ ہے جس کی کئی شقیں ہیں۔ ان میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ اس معاہدے کو توڑنے والے کی سزا قتل ہوگی۔ جسے یہ معاہدہ پسند نہ ہو اس کے لیے اس میں شامل ہونے کی کوئی پابندی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ اسلام میں آنے کے لیے کوئی تم کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرو، اسلام کو مانو۔ نہیں ماننا چاہ رہے، اسلام کے باہر رہنا چاہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب تم مانو گے تو اس کی ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا، اور جب مان لو گے تو اس میں سے جا نہیں سکتے، نو ریٹرنز، ون وے ٹریفک، ٹھیک ہے؟ اسلام میں آ سکتے ہو، آنے کے بعد جا نہیں سکتے، اس لیے سوچ لو آنے سے پہلے۔ ایک معاہدہ ہے، ایک ٹریٹی ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، اور معاہدہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے معاہدہ کرو۔ اور معاہدے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کے لیے معاہدہ کیا جاتا ہے، عارضی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی عارضی چیز نہیں ہوتی، یہ پکا معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدہ توڑنا دنیا کی کوئی عدالت بھی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے اگرچہ توڑو گے، اسلام سے باہر جاؤ گے، اسلام میں آؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے تو ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اور اسلامی نظام جہاں پر ہوتا ہے، اگرچہ کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسلام میں آ سکتے ہو، آنے کے بعد اسلام کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا، ورنہ اگرچہ تم دائرے کو پھلانگ کر باہر جاؤ گے تو شرعی عدالتیں تمہیں قتل کر دیں گی۔ تو یہ آتے وقت ہی سوچ سمجھ کے آنا ہے، یہ وضاحت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ، دین کی دعوت دو، دین کے فوائد بتاؤ، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔
اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. آگے اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. دیکھیے ہر عامل یعنی کہ ایجنسی یا طاقت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوانا چاہے طاغوت کہلاتا ہے. شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. اسی شخص کا نام نمرود بتایا گیا ہے جو کہ بابل جہاں آج کل کوفہ ہے کا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر کے اسلام کی روشنی، اندھیروں سے نکال کر کے اجالا اور اللہ کے نور کی طرف لے آتی ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے دوست ہیں. اب آگے اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے دوست طاغوت ہے، شیطان ہے ان کے دوست، جو انہیں روشنی سے نکال کر کے، نور سے نکال کر کے اندھیرے میں لے کے جاتے. ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دیکھیے اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کی، کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. پھر ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے جو میرا رب ہے، تو وہ ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں سجھاتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ ہے کہ وہ جب اللہ کی توحید کا تذکرہ کیے تو نمرود، وہ جو بادشاہ تھا اور بادشاہ سے جو مکالمہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ نمرود تھا. نمرود بابل یعنی کہ عراق، کوفہ کا علاقہ جو ہے وہاں کا بادشاہ تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کے دربار میں ڈسکشن ہوا، مناظرہ جس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں. یہ مناظرہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے کئی حکمت کے موتی سمے ہوئے ہیں. وہ اس پر غور کر کے مناظرہ کے کئی گڑ سیکھ سکتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بابت بتایا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک بے قصور قیدی کو مروا دیا اور دوسرے قیدی جسے قتل کی سزا ملی ہوئی تھی کو آزاد کر دیا. اب اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ تو نے بے گناہ کو مارا ہے، اس کو زندہ تو کر کے دکھاؤ، تو جواب میں نمرود کہتا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ زندہ کر کے دکھلائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے موضوع بدل دیا اور فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ذرا تم مغرب سے نکال کر کے دکھلاؤ. اس پر نمرود لاجواب ہو گیا. دیکھیے میں ان تمام ساتھیوں کو جو اللہ کے دین کے خاطر جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست دلیل ہے. یہ دلیل کیا ہے کہ جب ڈسکشن ہو رہا ہے تو جو سامنے والے کے بس میں ہے اس پر سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بات کو چینج کر کے اس کے جو حق میں، اس کے اختیار میں جو چیز نہیں ہے اس پر سوال ہوگا، تبھی ڈیبیٹ جیت سکتے ہیں. اس کے علم کے حدود کو بھانپ لیا جائے اور اس کے علم کے حدود سے باہر آ کر کے اللہ کے کلام سے اس کو ہرایا جائے. ٹھیک ہے، یہ بات بتائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا کہ
میرا رب کون ہے میرا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود دونوں میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو بندوں کو مارتا بھی ہے، بندوں کو زندہ بھی کرتا ہے، یعنی کہ بندوں کو بخش بھی دیتا ہے اور بندوں کو مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے کیا کیا، ایسا ہے تمہارا رب تو میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو لہذا ایک جو قیدی تھا اس کو سزا ہوئی تھی موت کی، اس کو آزاد کر دیتا ہے، وہ موت کی سزا سے آزاد کرتا ہے، زندگی دے دیتا ہے، اور جو بے قصور تھا اس کو قتل کر دیتا ہے۔ دیکھو میں جسے چاہتا ہوں مارتا ہوں، جسے چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اس کے اختیار کی بات تھی، تو لہذا ایسا سوال اس کے سامنے کیا جائے، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، ایک کام کرو حضرت نمرود، کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تم اگرچہ رب ہو تو ادھر سے سورج کو نکالو، ادھر ڈبو۔ تو وہ نمرود جو ہے ہکا بکا ہو گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ وہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے اور کہا ہے کہ کافروں کو راہ اللہ نہیں سجاتا، ان کے دماغ میں لاجواب کرنے کی جو ٹرک ہے وہ کافروں کو نہیں آتی، صرف مومن کو آتی ہے، مومن لوگوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم يتسنح وانظر الى حمارک ولنجعلک آیات للناس وانظر الى العظام کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف لوگوں کے جو ہے توجہ مبذول کراتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اس شخص کے حال پر جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی نیند سلا دیا، پھر اسے زندہ کر کے پوچھا بھلا کتنی مدت تم پڑے رہے؟ وہ بولا یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ اچھا اب اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم اسے کیسے انہیں جوڑتے ہیں، اٹھاتے اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب اس کے لیے یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کے بارے میں تذکرہ اور مر کے جی اٹھنے کے تذکرے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کہ ایک شخص ایک بستی کی طرف سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب نیند مار دیے۔ وہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، جو کہ ایک گدھے پہ سوار اس آبادی کے پاس سے گزرے، سامان خرد و نوش آپ کے ساتھ تھا۔ یہ خیال آتے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض فرما لی۔ جب عزیر کی روح قبض ہوئی اس وقت دن کا پہلا پہر تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو اس وقت دوسرا پہر تھا۔ اب سیدنا عزیر کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، تو آپ نے سوچا کہ اگر یہ وہی یوم ہے تو یوم کا کچھ حصہ سوئے ہیں، یا اگلا یوم ہے تو پورا ایک دن سوئے رہے ہیں، کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر پنجر بھی گل سڑ گیا۔ یعنی کہ اس واقعے میں درج ذیل معجزات رونما ہوئے۔ سیدنا عزیر اور ان کا گدھا مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ اس 100 سالہ عرصے کا نہ تو آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا اور نہ ہی آپ کی خوراک پر۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے، مگر آپ خود ان کی نسبت جوان تھے، گویا کہ آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے معجزہ بن گئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ان کو 100 سال تک نیند دے کر سلا دیا، اور ان کا گدھا جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی گل تھی، مگر وہ جو ساتھ میں کھانا پینا جو بھی رکھے تھے وہ تازہ تھا۔
یہ موجودہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کیسے زندہ کریں. تو اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ نیند جب آپ سوئے ہیں یا مرے ہیں، آپ جب اٹھے ہیں تو کتنا عرصہ سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا، وہ صبح کے ٹائم پہ یا 8-9 بجے 10 بجے کا وقت تھا ہوگا وہ آرام کرے. تو اٹھایا کب؟ اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت اٹھایا، پہلا پہر دوسرا پہر. تو دوپہر کے وقت اٹھا کر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا. پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھ، تو گدھا سڑ گل کے اس کی ہڈیاں بھی بہت سیدھا ہو گئی تھی، 100 سال کا عرصہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت بتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا گدھے کی طرف تو دیکھ کیسے اس کی ہڈیاں کے پور ہم جڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو جڑایا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر وہ گدھے کو صحیح سالم بنا کر کے اللہ تعالیٰ پیش کیا اور وضاحت کیا کہ اس طرح ہم جب پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں. یہ وضاحت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے دی گئی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں اس بات کا؟ ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں اے اللہ، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. ویسے تو انبیاء کا ایمان عام لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، تاہم عموماً انبیاء کو عین الیقین بھی کرا دیا جاتا ہے جو ان کے مشن کی اہمیت کے پیش نظر ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں جب انہوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، بخاری صحیح بخاری میں ہے. لیکن ایسے اجر کے حصول کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ تو ابراہیم نے کہا نہیں اللہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تو ضرور زندہ کرے گا، مگر تالیف قلب دل کو اطمینان چاہتا ہوں نا، بہت بڑے مشن پر ہوں، نمرود سے لڑنا ہے، اتنی بڑی بت پرست قوم سے لڑنا ہے، تھوڑا ذرا یقین میں دلانے کے لیے جو ہے مر کے زندہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لے اور ان کو کاٹ دے، اور کاٹ دے کے 4 پہاڑوں پر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دے، پھر وہ پرندوں کے نام کو ٹھہر کر پکار، وہ پرندے تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے. تو اس طرح ہم زندہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت پر اللہ تعالیٰ غالب ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دانہ جس قدر اچھا ہوگا اتنی ہی فصل اچھی ہوگی. انفاق فی سبیل اللہ میں بیج انسان کی نیت ہے صدقہ حلال مال سے ہو. بیج کی کاشت کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کی آبیاری اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت ضروری ہے، لہذا صدقے کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور احسان جتلا کر یا بیگار لے کر اسے ضائع نہ کر دینا چاہیے. بیج کی کاشت اور فصل کی تیاری کے بعد بھی کئی دفعہ کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے جو فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں یہ آفت شرک اور بدعت ہیں، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ سمیت تمام اعمال کو اکارت کر دینے کے علاوہ عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں. چنانچہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال قبول کرتا ہے جس نے آپ اپنے پاک مال سے 1 کھجور برابر صدقہ کیا
اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو و نما فرماتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کی نشو و نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پاک مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ایسا ہی حال ہے کہ جس طرح کھیتی کے مماثل یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ ایک بیج تم ڈالتے ہو اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اس طرح اللہ تمہارے صدقے کو، تمہاری خیرات کو، تمہارے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، تمہارے جہاد میں خرچ کرنے کو، تمہاری تعلیم میں خرچ کرنے کو، تمہارے ہر وہ نیک کام میں خرچ کرنے کو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یوم قیامت کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ایک احسان جتلانے والا، دوسرا تہبند نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کون کون ہیں یہ 3 قسم کے لوگ؟ جو کسی پر احسان کرتا ہے، اپنے مسلمان پر، اپنے غیر مسلم، جس پہ بھی ایک انسانیت کے ناطے احسان کرتا ہے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور وہ احسان جتلاتا ہے کہ میں تیرے اوپر احسان کراں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ اور دوسرا وہ جو ٹخنوں کے نیچے، پیر کے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے نا کوئی مرد، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر کے مال فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نظر رحمت سے نہیں، اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها عظا واللہ غنی حلیم، اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے اور اللہ بڑا بے نیاز اور بردبار ہے۔ یعنی کہ اچھی بات کرو اور درگزر کرو لوگوں سے درگزر کرو، معاف کرو، ان پر احسان مت جتلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جتلا کر کے، صدقہ دے کر کے جتلاتا ہے، وہ جو ہے تکلیف دیتا ہے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وبل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والوں، اپنے صدقات احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا مینا برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر باقی رہ گیا۔ جو ثواب بھی وہ کمائیں گے تو وہ بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمان رسول ہے کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ صدقہ نہیں دے سکتے، نہیں ہے، مال غریب ہے، تو اچھی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اچھے انداز سے انکار کر دینا یا ٹال دینا ایسے صدقے سے اچھا ہے جس میں سائل کو احسان جتلا کر اور لوگوں میں ذلیل کر کے تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی کہ بھائی تم کو احسان جتلانا ہے تو احسانی مت کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پر کہ بھائی تم احسانی مت کرو، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے اوپر احسان کی ہوئی باتوں کو بتلاؤ اور اس کو تکلیف دو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم احسانی مت کرو، اس کو تکلیف بھی مت دو۔ گویا جو شخص صدقے کے بعد احسان جتلاتا ہے اور سائل کو کئی طرح سے اذیت پہنچاتا ہے، اس کا طرز عمل ایسے شخص کی طرح کا ہے جس کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ یعنی اگر اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہو تو یہ کام نہیں ہوں گے۔ یا جس طرح بارش پتھر کے لیے نفع بخش نہیں، اسی طرح صدقہ ریاکار کے لیے فائدہ مند نہیں۔ یہی بات ہے کہ بھائی احسان جتلانا ہے مقصود تو صدقہ کرو ہی نہیں، مست کھاؤ پیو۔ آج لوگوں کو دکھا کر کے صدقہ کرتے ہیں،
میں نے دیکھا ہے لوگ لائن لگاتے ہیں، زکوٰۃ کی لائن، صدقہ کی لائن، یہ ساڑیاں بانٹنے کی لائن، یہ فلاں، یہ لائن، وہ لائن، بالکل سراسر غلط ہے۔ ایسا اسلام نے کہیں اجازت نہیں دیا ہے کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو تو لوگوں کو معلوم ہو، ڈھڈورا پیٹو، نہیں۔ یہ رائیگاں اسی طرح رائیگاں ہیں کہ دیکھو بارش جب پڑتی ہے تو مٹی کو وہ اپجاؤ بناتی ہے، بارش پڑنے سے پتھر کا کیا فائدہ؟ اور تمہارے پتھر پہ جو مٹی ہے وہ بارش پڑنے کے بعد وہ مٹی سرک گئی تو چکنے پتھر پہ پانی گرنے نہ گرنے سے کیا فائدہ؟ مٹی پہ تو نہیں گرا نا پانی، مٹی تو بہا لیا، مٹی سے جس سے فائدہ ہو وہ بہا لیا گیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، آج اللہ کے فضل سے ہم نے 264 نمبر کی آیات جو سورہ بقرہ کی ہے تلاوت اور تشریح کی ہے مختصر، جس میں حضرت ابراہیم کے واقعات اور دیگر بھی واقعات آئے ہیں۔ تو لہذا ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو تفسیر قرآن کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری مکمل قرآن کی تفسیر ہمیں جلد سے جلد مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کے رضا کا ہمارا ذریعہ بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ ہمارا اس میں تعاون کریں، یوٹیوب، فیس بک، جہاں جہاں تک بھی سوشل میڈیا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کریں۔ اگرچہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا درس میں تو بات ہماری کامنٹ باکس میں پوچھیں، بات اچھی لگے تو لائک کریں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ اور ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سوشل میڈیا سے، اس کے ذریعے سے اللہ کی اس کتاب کو، رسول اللہ کے فرمودات کو دنیا میں پہنچاؤ۔ بری چیزوں کے لیے تو بہت پہنچاتے ہو، اچھی چیزیں پہنچاؤ۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور بات کو دوسروں تک شیئر کرو۔ اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔